الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، آج ہم بات کریں گے شخصیت پرستی پہ، کیونکہ بدقسمتی میں ہمارے معاشرے میں کثیر تعداد میں ایسے لوگ ہیں کہ جو اپنے قائدین، اپنے پیشوا، چاہے وہ سیاسی ہیں یا مذہبی ہیں، ان کی ہر جائز یا ناجائز بات کو ڈیفینڈ کر رہے ہوتے ہیں، اور اس طرح ان کے بارے میں کوئی بھی بات جو تنقید ہو یا ان کے بارے میں یہ کہا جائے کہ نہیں ان کی یہ بات یا ان کا یہ عمل ٹھیک نہیں ہے، سننا گوارا نہیں کرتے، اور اس طرح ڈیفینڈ کرتے ہیں کہ یہ کئی دفعہ معاملات جو ہیں وہ فساد یا قتل و غارت کی حد تک چلے جاتے ہیں۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اس کے بارے میں کیا ارشاد ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شخصیت پرستی کو، اس کو سرے سے ہی اس کی جڑ کاٹ دی ہوئی ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں قرآن حکیم کو پڑھا نہیں جاتا، اس کو سمجھا نہیں جاتا، اور جو اپنے ہمارے قائدین ہیں، لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں، ان میں کچھ ایسی ہستیوں کو انہوں نے معاذ اللہ کے برابر ٹھہرا لیا ہوا ہے، جس کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں یہ فرمایا ہوا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو مخلوق میں سے کچھ ہستیوں کو الہ بنا لیتے ہیں اور ان سے اللہ جیسی محبت رکھتے ہیں۔ ناظرین، وہ یہی بات ہے، وہ ان سے اللہ جیسی محبت رکھنا کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ آپ آنکھیں بند کر کے بالکل سوچے سمجھے بغیر آپ اپنے قائدین کی، چاہے وہ سیاسی ہیں مذہبی ہیں، ان کی تقلید کرتے جائیں، ان کے ہر اچھی بری بات کو آپ سر تسلیم ہم کرتے جائیں، ان کے لیے آپ لڑائیاں کریں، آپ ان کے لیے اپنے گھر بار چھوڑیں، ان کے لیے دوسرے لوگوں سے دشمنیاں مول لیں۔ لیکن یہ کیا عقل مندی کی بات ہے کہ ہم ان لوگوں کو جو ان میں سے بیشتر جو ہیں یا کثیر تعداد ہے صرف اپنی طرف دیکھتے ہیں، ان کو بس اپنے مفاد جو ہیں وہ عزیز ہوتے ہیں، ہم ان لوگوں کے لیے اپنی آخرت کیوں خراب کریں؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔ کسی سے محبت رکھنا، عقیدت رکھنا کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ کسی کی پوجا کرنا، اس کی پرستش کرنا اور اس حد تک چلے جانا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بھول جانا ان کو ڈیفینڈ کرتے ہوئے، اور اپنی آخرت کو اس کے عوض خراب کرنا، یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ اور ویسے بھی آج کل جیسے پاکستان میں حالات جا رہے ہیں، دیکھیں کوئی ویڈیوز لیک ہو رہی ہیں، کوئی آڈیوز لیک ہو رہی ہیں، اور ابھی خبروں میں یہ چل رہا ہے کہ وہ ہیکرز جو ہیں ان کے ساتھ مذاکرات ہو رہے ہیں کہ جناب 8 ارب روپیہ لے لیں اور ہماری مزید آڈیوز جو ہیں وہ لیک نہ کی جائیں۔ تو اگر اب بھی جو ہمارا معاشرہ ہے، ہمارے لوگ ہیں نارمل سا فہم اور عقل رکھنے والے بھی، اگر ان کو یہ بات اب بھی سمجھ نہ آئے تو پھر انا للہ و انا الیہ راجعون، پھر ان کا اللہ ہی حافظ ہے، پھر معاشرے میں کوئی بہتری نہیں آئے گی۔ اگر آپ کا کوئی قائد ہے، چاہے مذہبی ہے یا کوئی دینی ہے، اگر کوئی اور بندہ اس پر کسی وجہ سے تنقید کرتا ہے تو آپ اس کی تنقید کو سنیں، اگر وہ صحیح تنقید کر رہا ہے تو اپنے قائدین سے وہ سوال ضرور کریں۔ کیوں کہ کیا وہ بھی مخلوق ہیں، ہمارے جیسے انسان ہیں، کوئی وہ آسمان سے گرے ہوئے نہیں ہیں کہ ہم ان سے سوال نہیں کر سکتے، پوچھ نہیں سکتے۔ اگر ہم یہ رویے نہیں اپنائیں گے کہ ہم کسی کی غلط بات پر اس سے سوال نہیں کریں گے تو ہمارے معاشرے میں کبھی بھی بدلاؤ نہیں آئے گا، کبھی بہتری نہیں آئے گی۔ تو آپ تنقید کرنے والوں کو اچھے طریقے سے پھر قائل کریں کہ نہیں بھائی آپ ادھر آئیں، ہم آپ کو بتاتے ہیں، سمجھاتے ہیں، آپ خود جانیں، خود آپ اس کے بارے میں جو ہے انفارمیشن اکٹھی کریں، اور پھر آپ اگر آپ کو لگتا ہے کہ واقعی یہ کام اچھا نہیں ہو رہا تو آپ اس پر تنقید کریں، لیکن اللہ کے لیے مخلوق میں سے کسی کی بھی اس طرح تقلید نہ کریں کہ آپ کی آخرت خراب ہو، کیونکہ ادھر آخرت میں صرف اور صرف آپ کا عقیدہ اور آپ کے اپنے اعمال کام آنے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی مثال جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دی ہوئی ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی، اپنے جگر کے ٹکڑے فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ بات بتا دی تھی کہ اے بیٹی اعمال کر لینا، عمل نیک کر لینا،
اگر اور ورنہ ادھر قیامت والے دن میں تمہارے کسی کام نہیں آؤں گا۔ تو ناظرین آپ سوچیں، غور کریں، اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے کہ رحمت للعالمین ہمارے آخری نبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کو کیا فرما رہے ہیں کہ بیٹی اعمال کر لینا، میں قیامت والے دن اللہ کے سامنے تیرے کسی کام نہیں آؤں گا۔ تو ناظرین پھر یہ دوسری ہستیاں ہمارے کس کام آ سکتی ہیں؟ اس لیے اللہ کے لیے، اللہ کے واسطے قرآن حکیم کو کھولیں، اس کو پڑھیں اور اس کو سیکھیں، اس کے مطابق اپنی زندگیاں گزاریں اور لوگوں کے پیچھے لا کر اپنی آخرت کو خراب نہ کریں۔ آپ کسی سے محبت رکھیں، عقیدت رکھیں، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی ممانعت نہیں ہے، لیکن اس کی پرستش نہ کریں۔ جیسے بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں جو فوت شدگان ہیں ان سے اتنی امیدیں وابستہ کی ہوئی ہیں لوگوں نے، ان سے منتیں مانگی جاتی ہیں، ان کو دعا کے لیے پکارا جاتا ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ بھی ان کی پرستش ہے، یہ ان کی پوجا ہے، یہ شخصیت پرستی ہی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن حکیم میں ایک ایسی آیت ہے سورہ ال-عمران کی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں وہ نازل کر کے شخصیت پرستی کی جڑ کاٹ دی ہوئی ہے۔ وہ آیت کیا ہے؟ وہ آیت ہے معذرت کے ساتھ سورہ آل عمران میں آیت نمبر 144 یعنی 144۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں جیسے ان سے پہلے بہت سے رسول ہو چکے ہیں۔ اور آگے کیا آ رہا ہے؟ آفَإِن مَاتَ، یعنی موت کا لفظ آیا ہوا ہے کہ اگر ان کو موت آ جائے، وہ فوت ہو جائیں یا وہ شہید کر دیے جائیں، قتل کر دیے جائیں، تو کیا تم اپنی ایڑیوں پر اپنے دین سے پھر جاؤ گے؟ اور جو ایسا کرے گا وہ اللہ کا کوئی نقصان نہیں کرے گا، وہ اپنی سی بربادی کرے گا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے شکر گزار بندوں کو بہت جلد ان کے شکر کی وجہ سے اجر عطا کرے گا۔ تو ناظرین غور کریں، اتنی بڑی آیت قرآن حکیم میں اگر مخلوق میں سے کسی کی پرستش کی اجازت ہوتی، کسی کو غائبانہ طور پر پکارنے کی اجازت ہوتی، اس سے منتیں مانگنے یا اس سے اپنی حاجت روائی بیان کرنے کی اجازت ہوتی، تو وہ اس ہستی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، رحمت للعالمین ہے، ان کے بارے میں ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اجازت دیتے لوگوں کو کہ آپ اس ہستی کی پرستش کر سکتے ہیں۔ لیکن نہیں، اس آیت کو نازل کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قیامت تک شخصیت پرستی کی جڑ کاٹ دی ہوئی ہے۔ یہ وہی آیت ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے گئے، اس فانی دنیا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے محبوب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس چلے گئے تو فوت ہوئے جب، تو یہ وہی آیت ہے جب صحابہ اکرام غم سے نڈال تھے اور کچھ تو یہ تسلیم ہی نہیں کر رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب ہم میں موجود نہیں ہیں، فوت ہو گئے ہیں۔ تو یہ وہی آیت کریمہ ہے جس کی تلاوت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی، اور بعد میں پھر یہ فرمایا، ان کے تاریخی الفاظ ہیں، قیامت تک ایک مسلمان کے لیے ہدایت کا وہ سرچشمہ ہے اپنا عقیدہ درست کرنے کے لیے، یہ ان کے الفاظ کافی ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ سب سن لو، جان لو کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوجا کرتا تھا، ان کو پوجتا تھا، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو چکے ہیں، وہ اب ہم میں موجود نہیں ہیں، فوت ہو گئے ہیں۔ لیکن جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پوجتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، تو وہ یہ جان لے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ زندہ اور جاوید ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ تو ناظرین اکرام، اس سے بڑا واضح پیغام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کیا ہوگا کہ اسلام نے شخصیت پرستی کی آگ سے 1450 سال پہلے جڑ کاٹ دی ہوئی ہے، اور یہ قانون قیامت تک ہے کہ آپ مخلوق میں سے کسی کی بھی پرستش نہ کی جائے، کسی کو غائبانہ طور پر نہ پکارا جائے، کسی سے اپنی حاجتیں جو ہیں غائبانہ طور پر نہ مانگی جائیں، منتیں، مرادیں، پرستش، پوجا، عبادت، دعائیں، یہ سب صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے لیے ہیں۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ چیز سخت ناپسند ہے کہ غائبانہ طور پر اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارا جائے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک اور آیت کریمہ ہے قرآن حکیم میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے نبی ان کو کہیں، ان کو فرما دیں، بتا دیں کہ میں تو اپنے نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں، لیکن جو اللہ چاہے
اور اگر میں غائب جانتا ہوتا یا میرے پاس غائب کا علم ہوتا تو میں بہت سی خیر، بہت سے خزانے جمع کر لیتا اور مجھے کبھی بھی کوئی تکلیف نہ ہوتی۔ اس لیے ناظرین، قرآن حکیم کو پڑھیں، اس کو سمجھیں۔ اگر آپ نے اپنی دنیا کو بھی صحیح کرنا ہے اور اپنی آخرت کو بھی صحیح بنانا ہے تو قرآن حکیم کو پڑھیں، اس کو سمجھیں اور اس کے مطابق زندگی گزاریں۔ آپ کے اگر قائدین ہیں، آپ کے پیشوا ہیں، آپ ان سے محبت رکھیں، عقیدت رکھیں، لیکن اگر کوئی وہ غلط کام کریں یا غلط بات کریں تو ان سے سوال بھی ضرور کریں۔ کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، کیونکہ مشرکین اور کفار مکہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر قسم کے سوال کر لیا کرتے تھے تو کیا آج کا مسلمان اپنے قائدین سے کوئی سوال نہیں کر سکتا؟ آپ سوال کریں، پوچھیں، اور اگر کوئی بندہ تنقید کرتا ہے ان پر، آپ کے قائدین پر، تو اس کی تنقید کو سنیں، دل کو بڑا کریں۔ اگر اس کی تنقید صحیح ہے تو اپنے قائدین سے اس کے بارے میں سوال کریں، اور اگر اس کی تنقید غلط ہے تو اس کو اچھے طریقے سے سمجھائیں۔ اللہ کے لیے اپنی آخرت کو خراب نہ کریں، اپنے معاشرے کو مزید تباہ نہ کریں۔ پہلے ہی معاشرہ تباہی کے دہانے پر پہنچ چکا ہے۔ اپنے گلی میں، محلے میں لڑائیاں نہ کریں دوسرے لوگوں کی وجہ سے۔ اپنے ماحول کو اچھا بنائیں، اپنے معاشرے کو اچھا بنائیں، ایک دوسرے کے ساتھ اتفاق سے رہیں۔ قرآن حکیم کی تعلیمات اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے، تعلیمات ہے، اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ تو مخلوق میں ناظرین آپ کو بتا دیا کہ مخلوق میں قیامت تک کسی کی کوئی پرستش نہیں ہے۔ شخصیت پرستی کی جڑ اسلام نے کاٹ دی ہوئی ہے، اس کو اپنے ذہن میں بٹھا لیں۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن حکیم میں فرمایا ہوا ہے نا کہ نہ تو کوئی تمہارا رزق بند کر سکتا ہے اور نہ تمہاری موت کوئی تمہارے قریب کر سکتا ہے۔ تو اس سے بڑی بات اور کیا ہوگی کہ رزق دینے والا بھی اللہ ہے اور زندگی اور موت دینے والا بھی اللہ ہے۔ تو اس کے علاوہ کسی کو نہ پکارا جائے، صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو پکارا جائے۔ تو میری آپ سب سے یہ دعا ہے، یہ ریکویسٹ ہے کہ یہ میسیج دوسروں تک بھی پہنچائیے گا، دوسروں کے ساتھ شیئر کیجئے گا، اور خود سب جو ہیں وہ قرآن حکیم کا خود مطالعہ کیا کریں، خود پڑھا کریں۔ یہ جو آیت کریمہ سورہ ال عمران کی بتائی ہے میں نے 144 144، اس کو سب پڑھیں اور سمجھیں اور غور کریں، تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو منظور ہوا تو آپ کی کوشش ہوئی تو آپ کا عقیدہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ درست کر دے گا انشاءاللہ۔ اور ہم سب نے اگر دنیا کی بلائی اور آخرت کی بلائی اگر اکٹھی کرنی ہے تو وہ قرآن حکیم میں موجود ہے۔ وہ سارا طریقہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے زندگی گزارنے کا بتا دیا ہوا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں صحیح دین سمجھنے، پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور یہ جو ویڈیو ہے دوسروں تک بھی شیئر کیجیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔